نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جماعت اہل سنت پاکستان اچ شریف کے امیر عزیزم محترم غلام یاسین صاحب سومرو اور فاضل جلیل عالم نبیل اہل سنت کے ترجمان محترم مولانا سراج احمد صاحب سعیدی اور محترم مولانا ابو الوقاص صاحب عبدالستار صاحب سعیدی، ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ماہ ربیع الاول ہے اور 12ویں شب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، اور اس شاق مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے نچھاور کر رہے ہیں، اور یوں گویا رب کی رحمتوں سے حصہ پانے کا ایک جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرات مکرم، وہ حدیث مشہور بھی ہے اور میلاد کے حوالے سے بہت زیادہ مقبول بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو، بڑے عذاب میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی مشکل میں ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتا اب تجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ویسے تو یہی مسلسل عذاب ہے، یہی کیفیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی۔ میرا بھائی عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی نسل چلے گی، اس کا نام باقی رہے گا۔ اس خوشی کے عالم میں میں نے اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ ایسی اچھی خبر لائی ہے، میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ اب بھی جب سوموار آتا ہے، پیر کا دن، تو پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابو لہب تو کافر
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واحد کافر جس کا اس طرح ذکر کر کے مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اگر وہ میرے آقا کریم کی ولادت کی خوشی منائے، اللہ کے نبی کی ولادت کی نہیں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائے، تو رب کائنات اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو ہم مومن، ہم کلمہ گو، ہم سرکار کے غلام، آقا کریم کے نام لیوا، درود و سلام پڑھنے والے، ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس مقام پر کچھ دوستوں نے اعتراض کیا، معروف اعتراض ہے، اور اس پر علماء نے بہت جواب بھی دیے، کلام بھی فرمایا۔ کہنے لگے کہ یہ بات یہ ہے کہ اگر ایک بات قرآن کہے اور حدیث اس کے خلاف کچھ اور کہے تو پھر ہمیں قرآن کا اعتبار کرنا ہوگا، حدیث کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دینا ہوگی۔ اب مولانا سراج احمد صاحب جیسے الحمدللہ علماء تشریف فرما ہوں تو پھر ذرا تھوڑی وضاحت کر دینی چاہیے کہ میں ناسخ و منسوخ کی بحث کی طرف تو نہیں جا رہا، میں تو ایک سیدھی سادی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو بحث ہے وہ عوام کے مطلب کی بھی نہیں ہے۔ حضرات مکرم، اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، قرآن کچھ کہے، حدیث اس کے خلاف کچھ اور کہے، تو ہمیں قرآن کو ماننا ہے، قرآن کو ترجیح دینی ہے، قرآن کا اعتبار کرنا ہے۔ تو قرآن کا اعلان یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب یہ قرآن کا اعلان ہے، بلکہ یوں کہیے قرآن کا قانون ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے ایک کافر کے عذاب میں کمی ہوئی، تو یہ حدیث تو قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن کے قانون کے خلاف بات کرتی ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو وہ تو قابل قبول نہیں، وہ تو رد کر دینی چاہیے۔ تو جو حدیث قابل قبول نہیں اس کو سنا کے آپ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد رکھیں، یہ تو ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اعتراض تو وزنی ہے، اب اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے کافی جوابات دیے اور شافی دیے الحمدللہ۔ جو بات میرے ذہن میں آئی، ممکن ہے یہاں میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے بھائی، قرآن تو ہم مانتے ہیں، اور نہیں مانیں گے تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آمنا و صدقنا، قرآن کا فرمان برحق کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، لا یخفف عنہم العذاب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کافروں کے کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ ایک عذاب قبر ہے، ایک عذاب آخرت ہے، تو کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ تو اس میں ہمیں اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اور قیاس و گمان کی طرف جانے کی حاجت نہیں۔ خود قرآن مجید سے پوچھئے، وہ بتا رہا ہے، وہ وضاحت کر رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، آیت کو شروع سے پڑھیے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ گویا قرآن کا کہنا یہ ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات تو میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ عذاب قبر میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بھئی جب قیامت برپا ہوگی تو ہم سب کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، اور جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پتہ چلا کہ جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، تقریریں تو بھول جاتے ہیں، تحریریں باقی رہتی ہیں۔ یہ ماہنامہ السید کا تازہ شمارہ میلاد نمبر یہ یہاں موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہے تو حاضر۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ہمیشہ قبر میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ عذاب قبر میں نہیں رہیں گے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے چل رہی ہے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی، جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت نامہ اعمال دیا جائے گا نا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ اور یہاں میں
نصیحت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، اور نصیحتیں دہرا دینی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہر بار نئی نصیحت کی جائے۔ بھئی دیکھیں نا، نصیحتیں تو وہی ہوتی ہیں، بھئی جھوٹ مت بولو، سچ بولو، گناہ مت کرو، برائی مت کرو، سیدھے سچے راستے پہ چلو، نماز پڑھو، شریعت کی نافرمانی مت کرو۔ گنی چونی نصیحتیں ہوتی ہیں، وہی بار بار دہرائی جائیں گی۔ دیکھیے، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت کی، بخشش کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کی طرف سے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی کام، اگر کوئی چیز ہمیں لینی ہو، دینی ہو، تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے یہ۔ تو اگر ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہا، لیکن ایک امکانی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو کہ فرشتے آئیں نا نامہ اعمال دینے، تو ہماری عادت ہو، ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور وہ سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ حضرات مکرم، نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن کون ہوگی، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا بتا تو نہیں یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم عدولی کیوں کی، پوچھا جائے گا۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوں گے جو وہاں بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا۔ کمال ہے، یہ نامہ اعمال موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے کام یہ نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا، یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے، ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے کہ فرشتے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے۔ مولا، یہ کام میں نے نہیں کی، یہ پتہ نہیں فرشتوں نے کب کی دشمنی نکالی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، مولا یہ نامہ اعمال میں صحیح لکھا ہے، یہ جرم، یہ گناہ، یہ ظلم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یارو ذرا سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی۔ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی کے لیے تیار ہوتا نہیں، اور بالفرض اگر کوئی ہو جائے تو اسے کبھی خوف سے کبھی لالچ سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو ان لوگوں کو بتانا کہ یہاں تو ان ہتھ کنڈوں سے جان چھڑا لیتے ہو اور عدالتوں کو بھی بے وقوف بنا لیتے ہو، اور تمہارا کیا ہے، تم انصاف بھی خرید لیتے ہو، لیکن وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ معاف کیجئے، بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عذاب قبر کے بعد مہلت ملے گی، اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، بھئی صفائی کا موقع ملے گا نا، اور یہ تو انصاف کے تقاضے ہیں کہ مجرم کو سزا سے پہلے صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ ہاں بھئی بتا تو نے جرم کیوں کیا، گناہ کیوں کیا، کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کوئی جواز ہے، کوئی بہانہ ہے تو بتا کیا ہے۔ تو عذاب قبر کے بعد مہلت ملے گی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ معاف کیجئے وہ ہاں
وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ عذاب آخرت کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ تو یارو اب دونوں طرح سے ثابت ہوا کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب قبر نہیں، عذاب آخرت ہے، اور خود قرآن گواہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی۔ تو یہاں اختلاف کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ تصادم کہاں ہے؟ رہا ایک سوال، وہ یہ کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں عرض کروں گا کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو قرآن کا قانون ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی تو بات تو ختم ہو گئی، اگر مگر کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو میں نے جو کلام کیا ہے اس حدیث اور آیت کی روشنی میں، وہ کوئی تکا نہیں ہے، وہ محض ذہنی وہ ورزش نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل حقیقت ہے۔ اس لیے میں ایک دوسرا جواب بھی پیش کرتا چلوں۔ یاد رکھیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو گردش لیل و نہار رک جائے گی، رات دن کا تغیر و تبدل ختم ہو جائے گا، جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل کا چکر نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے بعد پیر کا دن آئے گا ہی نہیں تو ابو لہب کے عذاب میں کمی کیسے ہوگی؟ تو پھر قرآن کا فرمان تو برحق ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرات مکرم، مجھے احساس ہے کہ میں آپ کے سماعتوں کی تسکین کا زیادہ سامان نہیں کر سکتا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا عبد المصطفیٰ سعیدی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے۔ تو یہ شکر ہے کہ میں جلدی آ گیا، ورنہ ان کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہ ملتا۔ حضرات مکرم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کروں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے نا۔ اچھا، وہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ بھی تو ہدایت دے سکتا تھا، اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم تھا، یا کوئی مین پاور کی کمی تھی، یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھا، کوئی انتظامی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چاہے سو کرے۔ وہ اگر چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار وہ ڈائریکٹ ہدایت ملتی تو زیادہ اچھا تھا، وہ ہر ایک سیدھے راستے پہ ہوتا، صراط مستقیم پر ہوتا، نہ جھگڑے ہوتے، نہ فساد ہوتا، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ میں عرض کروں گا اگر سب کو سیدھے سچے راستے پر چلانا مقصود تھا تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل تھی؟ جیسے فرشتے ہیں گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیں بھی گناہ کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ جو اس کی حکمت مصلحت ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ ہمیں ڈائریکٹ ہدایت دیتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اپنا حال تو ہم جانتے ہیں نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ سے پوچھتا ہے نا، میں کیا ہوں؟ رب کے احکام کی تعمیل کرتا ہوں یا نہیں؟ فرامین کو مانتا ہوں یا نہیں؟ وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، مثلا نماز ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز کی فرضیت پر تو کوئی کلام نہیں۔ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، ہر ایک کو پتا ہے نماز مومنوں کی معراج ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور ہر ایک کو یہ بھی خبر ہے کہ نماز آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز فرق ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے بارے میں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود نماز کے حوالے سے جتنا اہتمام ہم کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمیں وحی آ رہی ہوتی، ڈائریکٹ احکام ہمیں موصول ہو رہے ہوتے، اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ واقعی ہر حکم کو مان لیتے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم ہوتا جس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہم سمجھتے کہ شاید ہمارا نقصان ہے تو ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے۔ کوئی حکم ایسا ہوتا جس میں مشقت زیادہ ہوتی، محنت زیادہ ہوتی، اور ہم کہتے یار یہ اگر حکم آ گیا تو پھر تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو ہم اس میں بھی کوئی چکر چلانے کی کوشش کرتے۔ اپنا حال تو ہم جانتے ہیں نا۔ اب ذرا سوچئے کہ نبیوں کے ذریعے ہدایت ملی، اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو چلیے کوئی معافی تلافی کی صورت بن گئی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی ہمارے پاس اور ہم اس میں کوئی چکر چلاتے تو پھر کوئی بخشش کی صورت ہوتی؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ ہم سب رگڑے جاتے۔ اچھا دوسری بات، اگر آپ کے علاقے میں کوئی کراڑ ہو، کوئی ہندو، اور وہ مسلمان ہو جائے، اچھا آج کل جو قانون سازی ہو رہی ہے اس سے قطع نظر، میں سیدھی سادھی ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو سب خوش ہوں گے کہ بھئی اس کو ہدایت مل گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ بھئی اب اس کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو آپ نے اس کو نماز کی کتاب دی اور کہا کہ بھئی یہ کتاب پڑھو اور کتاب پڑھ کے تم نماز ادا کرو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص صرف کتاب میں نماز پڑھ کے کیا صحیح طرح نماز ادا کرنے پر قادر ہو سکے گا؟ نہیں۔ جب تک ہم اسے نماز پڑھ کے دکھائیں گے نہیں، اسے نماز پڑھنا سکھائیں گے نہیں، اس وقت تک وہ صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ یارو ذرا سوچو کہ ہم صرف نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح طرح جب تک ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، تو ساری زندگی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے گزار سکتے ہیں جب تک عملی نمونہ نہ ہو؟ تو اس لیے اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب نبی تو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں نا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر قرآن نے گواہی دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کلام کرتے ہی نہیں، وہ تو وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ حضرات مکرم، ہم انسانوں میں ایک کمزوری ہوتی ہے، بعض اوقات کہنا کچھ چاہتے ہیں، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ، زبان پھسل جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں سبقت لسانی۔ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ میں بعض اوقات دوستوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ریاست بہاولپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے امین آباد۔ امین آباد میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چہیتے مرید رہتے تھے جن کا نام تھا ملا حبیب۔ اب ملا حبیب صاحب آئے ہمارے گھر ملنے کے لیے، ابا جی قبلہ اندر تھے، مجھ سے کہا کہ جی ذرا حضرت صاحب کو بتا دیجئے کہ میری پوتی وہ فوت ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے۔ ان کو بٹھا کے میں اندر گیا، میں نے ابا جی قبلہ کو بتایا کہ جی وہ امین آباد سے ملا حبیب صاحب آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی پوتی فوت ہو گئی ہے۔ ابا جی بڑے حیران، کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا جی ملا حبیب کی پوتی فوت ہو گئی ہے۔ ابا جی نے پھر ٹوکا، بھائی کیا کہہ رہے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں نے ذرا غور کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، تو پوتی فوت ہو گئی کی بجائے میں کہہ رہا ہوں پوتی فوت ہو گئی۔ اب انسان ہے نا، زبان پھسل جاتی ہے، لڑکھڑا جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ یارو ہم سب کے اندر یہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن میرے آقا کریم بے شک بشر تو ہے لیکن بشری کمزوریوں سے پاک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے آقا کریم کہنا کچھ چاہتے ہو، زبان اقدس سے کچھ اور نکلا ہو۔ اچھا ممکن ہے کہ کوئی صاحب جو نکتہ چین بھی ہوں اور نکتہ داں بھی ہوں، وہ کہیں کہ کاظمی صاحب یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ بھئی جو بات ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے ضروری نہیں کہ اس کا کہیں ذکر بھی ہو۔ مثلا مجھ سے کہنے لگے، یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں، مجھ سے کہنے لگے جی آپ کوئی حدیث مجھے ایسی دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کھانسے نہیں تھے۔ کہنے لگے اب کیا اس بنیاد پہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی نہیں کھانسے تھے؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔
تو اگر آپ کے یہ سبقت لسانی سلپ آف ٹنگ کا کوئی واقعہ کوٹ نہیں ہوا، اگر کسی حدیث میں نہیں آیا، تو آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں؟ میں نے کہا وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہو کہ آپ تو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے، دوسری طرف وہ واقعہ بھی، وہ حدیث بھی یاد رکھی ہے کہ آپ کے ایک صحابی میرے آقا کریم کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن قریش کے کچھ لوگوں نے ان کو پٹی پڑھائی کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ ہر چیز تو لکھنے کی نہیں ہوتی، وہ بہرحال بشر ہیں، وہ کبھی خوش ہو کر کلام کرتے، کبھی ناراض ہو کر، کبھی ناخوش ہو کر کلام کرتے ہیں غصے میں، تو ہر چیز تو خوش لکھنے کی نہیں ہوتی۔ خوش ہو کر آدمی بعض اوقات کبھی ایسی بات کر دیتا ہے جو کہنے کی نہیں ہوتی، کبھی ناراضگی میں، غصے میں وہ کوئی طیش میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، تم خواہ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے یہ سنا، لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم نے پوچھ لیا، ہاں بھئی پہلے تو ہر بات لکھتے تھے، اب لکھنا چھوڑ دیا کیوں؟ عرض کی آقا مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بہرحال ایک بشر ہیں، کبھی راضی ہو کر کبھی ناراض ہو کر کلام کرتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، تو میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پھر اشارہ فرمایا اپنے دہن اقدس کی طرف، فرمایا میرے اس دہن سے تو حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف قرآن کا اعلان ہو کہ وحی الہی کے سوا بولتے نہیں ہیں، ایک طرف آقا کریم کا اپنا فرمان ہو کہ میرے دہن مبارک سے حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کبھی ایک بار ایسا ہوا ہوتا کہ سبقت لسانی ہوتی، زبان پھسلی ہوتی، کہنا کچھ چاہتے اور زبان سے کچھ اور نکل جاتا، تو کافروں نے تو شور مچا دیا نہ ہوتا اور جناب وہ جھنڈے لہرا دیے ہوتے، دیکھو یہ کیا حق ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ وحی الہی ہے۔ کہنا کچھ چاہتے تھے، زبان سے کچھ اور نکل گیا، لیکن کبھی کافروں کو ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ آقا کریم پر اس انداز سے اعتراض کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم اس بشری کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر یہ کہ اب وہاں پر بولتے تو وہ ہیں، لیکن اصل میں کون بولتا ہے، وہ مجھے ایک مثال یاد آئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ آپ نے وہ طوطے کو بولتے وہ تو سنا ہوگا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، کچھ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اچھا طوطے تو سنے ہیں، لیکن کبھی ان کو ٹریننگ ملتی ہوئی دیکھی ہے کہ ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے ان کو؟ نہیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ جو ٹرینر ہے ان کو ٹرین کرنے والا، تو وہ اس طوطے کو کسی راڈ پر، کسی ٹہنی، کسی شاخ پر بٹھا دیتا ہے اور اس کے پنجے جو ہیں اس پہ باندھ دیتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، ہل نہ سکے، اور اس کے آگے ایک بڑا سا آئینہ رکھ دیتا ہے۔ اب طوطے کو آئینے میں اپنا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ جو ٹرینر ہے وہ آئینے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے جہاں سے وہ طوطے کو نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ طوطا دیکھتا ہے کہ میرا جیسا پرندہ ہے سامنے۔ اب وہ وہ آئینے کے پیچھے سے بولتا ہے، میاں مٹھو۔ اب وہ طوطا سوچتا ہے تو میرا جیسا طوطا اور بولی انسانوں کی بول رہا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ اگر میرے جیسا یہ طوطا بول سکتا ہے تو میں بھی بول سکتا ہوں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہ سارا پروسیس کوئی 2-4 ہفتوں میں نہیں ہو جاتا، وقت لگتا ہے اس کو، لیکن وہ آئینے کے پیچھے وہ ٹرینر بولتا ہے، طوطا اپنے جیسے پرندے کو بولتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اس کی طرح کوشش کرتا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ یارو رب کائنات نے نبی کو بھیجا، وہ اب اللہ کے احکام ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم تو نبی کو بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اصل میں پیچھے کون بول رہا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ حضرات مکرم، تمہید میں آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ آگے کوئی تقریباً 6 مقامات پر مجھے حاضری دینی ہے، تو ذرا مختصر کروں اور آیہ کریمہ پر مختصر صحیح کلام کر لوں۔ اور میں اب میری عادت بن رہی ہے آخر میں ایک آدھ نصیحت ضرور کرنا چاہتا ہوں۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب کائنات نے احسان جتایا مومنوں پر کہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے وہ رسول معظم بھیجا جو ان میں سے ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی اچھائی کریں، کسی کے کام آئیں، کسی پر کوئی احسان کریں، تو کیا وہ احسان جتانا، وہ بھلائی کا بار بار ذکر کرنا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، کیا یہ کوئی اچھی شائستہ بات ہے؟ نہیں۔ اب یہ تو قرآن بھی منع کرتا ہے، اور ہم جیسے انسانوں کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یار یہ آپ نیکی کر کے اس کو برباد نہ کرو، احسان جتا کے اس کی اہمیت کو ختم نہ کرو۔ تو احسان کر دیا، نیکی کر دریا میں ڈال، اب اس کو فراموش کر دو، جو اللہ کے ہاں سے صلہ ملنا ہے اس پر اکتفا کرو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں تو قرآن نے منع کر دیا کہ احسان مت جتاؤ، اور رب کائنات خود احسان جتا رہا ہے۔ اچھا، احسان جتانا یہ ذرا ہلکی بات ہے، ذرا اس چھوٹی بات ہے، لگتا ہے کہ اس میں ذرا تھوڑا عظمت سے، شان سے، مرتبے سے گری ہوئی بات ہے۔ تو یہ پھر اللہ کے لیے پھر کیا کہنا چاہیے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رسول کے لیے پیمانہ اور ہے، عام انسانوں کے لیے اور ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، اگر ہم میں سے کوئی ذرا نخریلا ہو، نک چڑھا ہو، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہو، دماغ آسمان پہ رہتا ہو، کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو، اور اس طرح تکبر و بڑائی میں مبتلا رہتا ہو، تو یہ اس کے لیے اچھی صفت گنی جائے گی یا بری؟ بری صفت ہے۔ یعنی تکبر بہت بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے کہ ابلیس کو لے ڈوبی تھی۔ بھئی ابلیس تو فرشتوں کا سردار تھا نا، زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کرنے والا، عبادت گزار، تکبر نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو تکبر بہت بڑی برائی ہے، لیکن اللہ کے پاک نام اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان میں المتکبر اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو کیا وہاں پر معاذ اللہ اللہ کے اوپر کوئی اعتراض کرو گے کہ مولا ہم تکبر کریں تو برائی ہے، تو بھی کر رہا ہے تو پھر کیا کہیں؟ وہ کبریائی اس کو زیب دیتی ہے، اس لیے اس کے لیے جو احکام ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس نے مکتب مدرسے کا رخ نہ کیا ہو، کاغذ قلم سے رشتہ نہ جوڑا ہو، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا ہو تو کیا آپ فخر سے یہ ذکر کریں گے جی میرا بچہ جو ہے نا اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر بات ہوگی تو ندامت سے، شرمندگی سے، آنکھیں جھکا کے یہ بات کریں گے۔ لیکن رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن میں امی لقب عطا فرماتا ہے۔ کیا رب کائنات معاذ اللہ سرکار کی مذمت کرے گا؟ کیا شان گھٹائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آقا کریم حضور علیہ السلام کے لیے امی کا لقب یہ کسی تنقیص کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف کا پہلو اس لیے ہے کہ جس نے مکتب مدرسے کا رخ نہ کیا ہو، کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو، جس نے بظاہر پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، جس نے کاغذ قلم سے رشتہ نہ جوڑا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے علم کا عالم یہ ہو کہ اس کے سامنے بڑے بڑے عالم پانی بھرتے دکھائی دیتے ہو، تو پھر سوچو کہ اس کا امی لقب اس کے لیے تعریف کا سبب ہے یا مذمت کا باعث ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی احسان جتائے تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس نے احسان جتایا کیوں؟ اس نے تو سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ کیا کوئی نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نہیں ہمیں خود مل گئی ہے، اللہ نے عطا نہیں کی؟ ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ احسان جتا رہا ہے تو یارو وہ اپنی عظمت کی بات نہیں، وہی احسان جتانا عظمت ہے یا نہیں ہے؟ رب کائنات بتا رہا ہے کہ اے لوگوں ذرا سوچو، جس نعمت پر رب کائنات احسان جتا رہا ہو وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی۔ وہ اپنے محبوب کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہا ہے۔
حضرات مکرم وقت کی تنگی کے باعث میں ذرا سکپ کرتا ہوا آیت کے آخری حصے میں پہنچوں. رب کائنات فرماتا ہے وہ رسول معظم بھیجا وہ جو تم میں سے ہے، وہ جو تم پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے. میرا محبوب آیا ہے تو روشنی ہوئی ہے، تو میرا محبوب آیا ہے تو تمہیں ہدایت ملی ہے، میرا محبوب آیا ہے تو دن چڑھا ہے. پہلے تو دنیا ظلمت کدہ تھی، یہاں پر تم اندھیروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے. یہاں پر اندھیر نگری تھی، یہ ظلمت کدہ تھی، یہاں پر ہر طرف تاریکیاں تھیں. میرا محبوب آیا ہے تو اجالوں کی حکمرانی ہوئی ہے. یار لوگوں نے کہا کہ جی آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، آقا کریم آئے ہیں تو صبح ہوئی ہے، آقا کریم آئے ہیں تو اجالے ہوئے ہیں، آقا کریم آئے ہیں تو ہدایت ملی ہے. تو باقی نبی جو پہلے آئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نبی کی شان، اپنے نبی کی شان بیان کرتے کرتے باقی نبیوں کی معاذ اللہ تنقید کرنے لگے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو اور انداز سے سمجھیے. دیکھیے رات کا وقت ہے، یہاں محفل سجانی تھی، بجلی تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی تو سب کے جان پہ بنائی تھی. اب ماشاءاللہ یہ چراغاں ہوا ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں پہ محفل سجی ہوئی ہے. کیا کسی کمی کا احساس ہو رہا ہے؟ نہیں. لیکن یہ بتائیے کیا دن نکل آیا ہے؟ نہیں. آپ نے روشنیوں کا اہتمام کیا ہے، تھوڑی سی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے کام چلا لیا ہے، لیکن اس سے دن نہیں نکلا. یہ روشنی تھوڑے سے علاقے کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، چند لوگوں کے لیے ہے، لیکن دن تو تبھی چڑھے گا جب شہنشاہ خاور کی سواری آئے گی. ارے باقی انبیاء تشریف لائے ہیں، لیکن وہ ایک مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے. اس زمانے، اس علاقے، اس قوم میں انہوں نے اجالے بانٹے ہیں، روشنیاں بکھیری ہیں، ہدایت دی ہے، ارے کار نبوت انجام دیا ہے. لیکن یارو دن تو تبھی چڑھے گا نا جب آفتاب نبوت جلوہ فگن ہوگا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. لوگوں نے کہا اچھا جی چلیے ٹھیک ہے، سرکار آئے، تشریف لے آئے، دن چڑھ گیا ماشاءاللہ، اب تو آپ کی تسلی ہو گئی. لیکن اب یہ بتائیے کہ اب جب دن چڑھ گیا تو پھر تو اب تو ہدایت پھیل گئی نا، اب تو روشنیوں کی حکمرانی ہے، تو اب تو کفر ختم ہو گیا ہوگا، اب تو شرک مٹ گیا ہوگا، اب تو گمراہی ختم ہو چکی ہوگی. لیکن اگر کافر آج بھی ہوں، مشرک آج بھی ہوں، گمراہ آج بھی ہوں، پھر دن چڑھ بھی گیا، فرق کیا پڑا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ تشریف فرمائیں، رات کا وقت ہے تو اس لیے کچھ تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے. کچھ دوستوں نے یہ ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ڈارک براؤن ہے یا ڈارک بلو ہے یا ڈارک گرے ہے یا ڈارک گرین ہے. یہ کچھ زیادہ صحیح اندازہ نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کچھ کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا. لیکن اگر دھوپ کا وقت ہو، سورج نکلا ہوا ہو، پھر بھی کوئی مغالطہ ہوگا؟ پھر تو ہر چیز واضح ہو جائے گی نا. ہاں بھئی یہ کون سا رنگ ہے؟ اچھا یہ دوست تشریف فرما ہے، ان کے گلے میں کالا پٹکا ہے، جب سورج نکلے گا تو کیا یہ کپڑا سفید ہو جائے گا؟ نہیں، رہے گا تو کالا ہی. پتہ یہ چلا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے، صرف رنگوں کو اجاگر کرنا ہے. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب تیری آمد سے پہلے یہ دنیا کشمکش میں تھی، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی، حق و باطل میں امتیاز نہیں تھا، ارے توحید اور شرک میں فرق نہیں تھا. بتوں کو بھی پوچھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور توحید کے علمبردار بھی تھے. یہ جانوروں کو سجدے کر رہے ہیں، یہ کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں، کبھی آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں. ان کو خدا کی پہچان نہیں تھی. یہ دنیا ظلمت کدہ تھی. اے محبوب تیرے آنے سے پہلے یہ حق و باطل میں امتیاز نہیں تھا، صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں تھا، ایمان اور کفر میں امتیاز نہیں تھا، توحید اور شرک میں امتیاز نہیں تھا. لیکن اب جب تو آیا ہے نا، اب دن چڑھ گیا ہے. اگر کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے یہ اس کی مرضی کی بات ہے، ورنہ اب صاف واضح ہو گیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اب جب تو آیا ہے تو اب دن چڑھ گیا ہے. اب بھی اگر کوئی اندھیروں سے رشتہ جوڑتا ہے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.